کیونکہ یہاں موجود ہیں. کیونکہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں, آپ نے یہاں ہونے کو چوز کیا ہے. اور یہ کمال کی بات ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی چوائسز ہمارے مستقبل کا تانا بانا بنتی ہیں, اور ایک 2% کے انسان کو 50 یا 100 ملین کا انسان بنا دیتی ہیں. وہ لوگ اپنا دایاں ہاتھ اوپر کریں جنہوں نے یہ 2% کا ڈائلاگ سنا ہے اور یہ سین دیکھا ہے. لگتا ہے میرے علاوہ سب نے دیکھا ہے. کافی گھٹیا ڈائلاگ ہے مگر بہت پاورفل ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, اسے ٹکوں میں تولا نہیں جا سکتا. مگر آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا کہ کیسے 2% سے 100% کا انٹرپرینور بننے کا سفر طے کیا جا سکتا ہے. مگر اس چیز کے لیے ایک شرط ہے. اس پوری گفتگو کے دوران آپ کے ذہن میں کسی صورت سبز ٹوپی پہنے مالٹے رنگ کے بندر کا تصور نہیں آنا چاہیے. جی, سبز ٹوپی والا اورنج کلر کا بندر, کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ سارا عمل الٹا ہو جائے گا. میرا عنوان چونکہ اپرچونٹی کو دکھانے کے حوالے سے ہے تو میں آپ کو بہت کچھ دکھاتا بھی چلوں گا. ہم انسانوں میں ایک چیز بہت ہی دلچسپ اور منفرد ہے. ہماری میجر 5 سینسز ہیں جسے ہم کسی بھی انفارمیشن کو ریسیو اور پروسیس کرتے ہیں. پھر ہمارا نروس سسٹم اسے فوراً فلٹر کر لیتا ہے. میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنے والا ہوں اور اس بات کی 100% گارنٹی ہے کہ جب آپ دھیان سے سنیں گے, سمجھیں گے اور اس کو اپلائی کریں گے جو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی, obviously بہتری کی طرف. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ کو کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہاں پہ موجود ہر انسان کے اندر 3 ایسے سافٹ ویئرز ہیں جو ہماری پوری زندگی کو چلا رہے ہیں. کتنے؟ 1 2 3. ہم میں سے ہر ایک نے کم سے کم تقریباً 14 سے 15 سال تعلیم حاصل کی ہے, مگر ہمیں سب سے ضروری چیز نہیں سکھائی گئی, اور وہ یہ ہے کہ کامیاب انسان کی طرح سوچنا کیسے ہے. سب سے پہلا فلٹر پیٹرن جس سے ہم انفارمیشن کو گزارتے ہیں وہ ہے ڈیلیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کسی اچھی بزنس اپرچونٹی کا احساس ہوتا ہے یا آپ اس کے آس پاس موجود ہوتے ہیں تو آپ اسے سرے سے اگنور کر دیتے ہیں. کوانٹم فزکس کی وجہ سے اب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ چیزوں کو ڈیلیٹ کرتے ہیں. آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کیوں, بس ہم جانتے ہیں. ہر انسان 1 سیکنڈ میں کانشیسلی 10 لاکھ سے زیادہ چیزوں کے بارے میں اویئر ہو سکتا ہے. کسی بھی پل جس چیز پر آپ فوکس کریں. مگر آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں کہ آپ 10 لاکھ چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کریں گے, کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا مائنڈ اوور لوڈ ہو جائے گا, کنفیوز ہو جائے گا کلیئرلی. تو آپ لوگوں کا ایک کانشیس مائنڈ فنکشن ہے یعنی کہ شعوری, اور ایک انکانشیس مائنڈ فنکشن ہے یعنی کہ لاشعوری. اور یہ بات مجھے بتانے دیں کہ آپ لوگ ہر پل ڈھیر ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں, اور میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ آپ کیسے ہر پل ڈھیر ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں. ابھی جب میں نے اس بات کا ذکر کیا, جب میں واپس آپ کا دھیان اس طرف لے کر گیا تو آپ میں سے کتنے لوگ یہ جانتے تھے کہ آپ نے اپنے لیفٹ پاؤں میں جو جوتا پہنا ہوا ہے وہ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ اب میرا ایک سوال ہے, آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے لیفٹ پاؤں میں جو جوتا پہنا ہے وہ کیسا محسوس ہو رہا ہے جب میں نے یہ بات مینشن کی؟ کیا یہ ایکسپیرینس پہلے سے موجود تھا؟ یس اور نو؟ کیونکہ آپ نے ابھی تو لیفٹ پاؤں میں جوتا نہیں پہنا, کہ پہنا ہے؟
پہلے سے پہنا ہے، اور آپ کے مائنڈ نے اس ایکسپیرینس کو ڈراپ کیا، ڈیلیٹ کیا. تو ہم نے یہ بات ثابت کی کہ آپ چیزوں کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اب ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یس دس ساؤنڈز ویری انٹرسٹنگ، مگر یہ مجھے ایک کامیاب انٹرپرینیور کس طریقے سے بنا سکتا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کون کون گاڑی چلاتا ہے؟ Raise your hands if you're going to drive a car. Okay. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں واپس جائیں اس ٹائم میں جب آپ نے پہلی دفعہ وہ گاڑی چلائی جو اس ٹائم آپ کے پاس ہے. Close your eyes for 5 seconds and recollect. جب آپ پہلی دفعہ وہ گاڑی لے کر سڑک پر نکلے، اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں، دل ہی دل میں خوشی ہو رہی ہے، اپنی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے. یہ ہوئی نا بات، اسے کہتے ہیں گاڑی. اب آئے گا مزہ. آپ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا؟ نہیں؟ پھر صرف میں ایسے کرتا ہوں گا. مگر اچانک آپ کی نظر ایک ایسی گاڑی پر پڑتی ہے جو ہو بہو آپ کی گاڑی جیسی ہے، اور پھر ایک اور گاڑی، اور پھر ایک اور. ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے زندگی میں کبھی؟ کیا یہ گاڑیاں پہلے سے یہاں موجود تھی؟ یس اور نو؟ مگر آپ کا مائنڈ اس چیز پر توجہ کیوں دیتا جو آپ کی زندگی میں irrelevant تھی؟ میرا پوائنٹ سمپلی یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ کے ارد گرد انٹرپرینیورشپ کی، پیسہ کمانے کی ڈھیر ساری گاڑیاں موجود ہیں، مگر شاید آپ انہیں ڈیلیٹ کر رہے ہیں. کیا آپ اس بات کو جانتے تھے کہ اگر اس پوری دنیا کی دولت اس دنیا میں موجود 8 ارب انسانوں کے اندر برابر تقسیم کر دی جائے تو ہر انسان کے حصے میں کتنے پیسے آئیں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ Any guess? Anyone? 1 لاکھ؟ کوئی اور؟ 10 million? You're getting close. Anyone else? 1 million. 1 million? ایک محتاط اندازے کے مطابق اس ہال میں موجود ہر انسان کے حصے میں 20 کروڑ سے بھی زیادہ. تو اس بات سے ایک بڑی obvious conclusion نکلتی ہے کہ اگر آپ اس وقت کروڑ پتی نہیں ہیں، ایک پل کے لیے سوچیں، اگر آپ اس وقت کروڑ پتی نہیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیسوں پر کسی اور نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور میں آپ کو بھی دکھاؤں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے آپ آنے والے وقت کے لیے وقت سے پہلے تیاری کر کے اپنے حصے کی دولت واپس لے سکتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ پھر آپ ایسے انسان بنیں گے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، جس کا پیسہ کمانے کا مقصد یہ بھی ہو کہ دوسروں کو دے سکے. صرف پیسہ ہی نہیں، مگر وہ نالج، وہ ایجوکیشن، وہ ٹریننگ، وہ گائیڈنس جو زندگیاں بہتر بنائے. کیونکہ زندگیاں بہتر بنانے کا فن سونا بنانے کے فن سے زیادہ بڑا فن ہے. اور یہ بات میں نے اپنے کوچ یا مرشد سے سیکھی. یہاں پر موجود کتنے لوگ کوچ یا مرشد پر یقین رکھتے ہیں؟ میرے کوچ کا نام عارف انیس ملک ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہوں گی یا ان کے بارے میں سنا ہوگا. یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ میں نے عارف انیس سے سیکھا جب میں لندن میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا. تو انہوں نے وہاں میری ملاقات رچرڈ برینسن سے کرائی، فرینچ برانڈ لوئی وٹان کے مالک سے ملوایا، ساتھ ہی ہندوجا گروپ کے مالکان سے بھی ملوایا. یہ لوگ ارب پتی نہیں بلکہ پاکستانی حساب سے کھرب پتی ہیں.
اور عارف انیس کی وجہ سے میں نے سیکھا کہ ہم کیسے 100% کا انٹرپرینیور بن سکتے ہیں، اور یہ گر میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ مگر خبردار، کسی کے ذہن میں اورنج رنگ کے بندر کا تصور نہیں آنا چاہیے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں کہ آپ چیزوں کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، ہم نے یہ ثابت کیا کہ آپ ہر وقت چیزوں کو ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر صرف اس بات پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں اچھا میں کم سے کم کمپنیز کے ساتھ 1 دن کے ٹریننگ سیشنز کراتا ہوں، مجھے دینے کے لیے 2-3 لاکھ روپے اچھی خاصی رقم ہے ایک دن میرے ساتھ کام کرنے کے لیے، مگر لوگ بہت کمیٹڈ ہیں کہ میرے ساتھ کام کر سکیں، چاہے انہیں فل ڈے ٹریننگ سیشنز گزارنے ہو یا کی نوٹ سیشنز، انہیں اپنے نالج پر کام کرنا ہو، اپنے اسکلز پر یا مائنڈ سیٹ پر، تو میں سینئر مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں کسٹمائز سولوشنز کے لیے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، وہ کون سی ایک ایسی چیز ہے جس کی آپ کو شدت سے خواہش ہے، ایک چیز جو آپ اپنے پورے دل پوری روح کے ساتھ چاہتے ہیں؟ کامیابی اپنے اندر رکھنا ہے، دل میں سوچ کے رکھنا ہے۔ آپ میں سے کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو معلوم ہے کہ انہیں کیا چاہیے، مگر اکثر ایسے ہوں گے جو نہیں جانتے کہ وہ ایک چیز بھی کیا ہے جس کی انہیں تلاش ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان لوگوں سے بھی مجھے اسی قسم کا جواب ملتا ہے، انہیں نہیں پتا انہیں کیا چاہیے، سب گول مول باتیں، کوئی ربط نہیں۔ اور جب وہ بتانا شروع کرتے ہیں تو ایک بہت دلچسپ چیز ہوتی ہے، وہ ایک ایسی سائیکل میں پھنس جاتے ہیں کہ مجھے کچھ اور بتانا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے وہ یہ بتائیں کہ انہیں کیا چاہیے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں کیا نہیں چاہیے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ اس بات سے ایگری کریں گے کہ آپ جیسا سوچتے ہیں، جیسے کام کرتے ہیں، جیسا اپنے ملک کے بارے میں، اپنے حالات کے بارے میں محسوس کرتے ہیں، اس میں بہت بڑا کردار میڈیا یا سوشل میڈیا کا ہے؟ I'm curious. ہو سکتا ہے آپ میری طرح کی باتیں پسند کریں، آپ 4 یا 5 سال کے ہیں، آپ اپنے گھر میں کھیل رہے ہیں، اس ٹائم آپ وہ ہیرو ہیں جو آپ نے شام کو کارٹون میں دیکھا ہے، شاید بیٹ مین، اسپائڈر مین، سپر مین، نستور جن یا پھر ہامون جادوگر۔ آج آپ کون سے کارٹون سے متاثر ہیں؟ وہ جو روز شام کو ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں آتے ہیں، یا وہ جو آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا؟ آپ اور میں جانتے ہیں کہ کبھی کبھی کامیابی ہم سے صرف ایک فیصلے کی دوری پر ہوتی ہے، تو جب آپ کو اچھا لگے ابھی فالو کر کے دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ جب ڈھیر سارے پیسے آ جائیں تو صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے جو دوسروں کے لیے کرتے ہیں، اپنی ذات سے بڑھ کر جو دوسروں کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ فلفلنگ احساس ہے جو ساری زندگی ساتھ رہتا ہے، خوبصورتی سے کئی گنا زیادہ، کسی اور چیز سے بھی کئی گنا زیادہ۔ ڈو یو ایگری؟ یس اور یس؟ زبردست۔ اب آخر میں آپ اور میں یہ بات جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ہم چوتھے انڈسٹریل ریولوشن میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں ابھی صرف چند جھلکیاں دکھاؤں گا۔ یہ بات اب عام ہو گئی ہے کہ اگلے چند برسوں میں موجودہ 80% نوکریاں ختم ہو جائیں گی،
सन 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कंप्यूटर इंसानों से ज्यादा ज़हीन होंगे। अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स सब रोबोट्स होंगे। 3D प्रिंटर्स आ चुके हैं। 2D प्रिंटर से तो हम सब वाकिफ हैं, अब बिल्कुल वैसे ही 3D चीजें भी प्रिंट की जाती हैं। पिछले साल एक चाइनीज कंपनी ने 3D प्रिंटर्स की मदद से एक दिन में 10 बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। अमेरिका में 90% मेडिकल इक्विपमेंट 3D प्रिंटर्स के जरिए बनाए जा रहे हैं। 300 गुना बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, 300 गुना ज्यादा तेजी से हो रहे हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज 3D प्रिंटर्स को इस्तेमाल कर रही हैं। दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। अगले चंद सालों में दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज गूगल, एप्पल और टेस्ला होंगी। ड्राइवरलेस गाड़ियां आ चुकी होंगी। अमेरिका में 10,000 किलोमीटर का कामयाब तजर्बा भी हो चुका है। हो सकता है आगे चलकर आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत भी ना पड़े। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी की जरूरत नहीं होगी। आपके फिंगरप्रिंट्स और रेटिना स्कैनिंग ही काफी होगी। दुनिया में एक्सीडेंट्स खत्म हो जाएंगे। इंश्योरेंस कंपनीज का बिजनेस बंद हो जाएगा। किसान मैनेजर्स होंगे, उनकी जगह फार्मिंग रोबोट्स ले लेंगे। मौजूदा निजाम तालीम भी ऑब्सोलीट हो जाएगा और फिर मैक्सिमम तालीम ऑनलाइन हुआ करेगी। अगर आपने अभी से इस बदलते वक्त के लिए तैयारी ना की तो आप इस वक्त का शिकार हो जाएंगे। मगर अभी आज बताई हुई बातों पर अमल कर सकते हैं और इस बदलते हुए वक्त को अपनी ताकत बना सकते हैं, मगर सिर्फ उस सूरत में जब आपके जहन में ऑरेंज रंग वाले बंदर का तस्वुर नहीं होगा। Thank you very much and I shall see you all on the other side without the monkey.